اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ چہل حدیث کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم گزشتہ درسوں میں چہل حدیث کی حدیث نمبر 1 کے دوسرے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ مقام اول وہ نشأت دنیا سے تعلق تھا، اس دنیا کی اس حقیقت اور اس دنیا کے اندر انسان کو جو شیاطین شکار کرتے ہیں، اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کو ذکر کیا تھا۔ اب ہم اسی حدیث کے، چونکہ حدیث آپ کے سامنے کئی دفعہ تکرار کی جا چکی ہے کہ چہل حدیث میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام احادیث الکافی سے لی ہیں۔ 40 حدیثیں ہیں اور 40 حدیثوں کی شرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ پہلی حدیث ہے جو نفس سے تعلق رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکافی میں وارد ہوا ہے کہ ایک لشکر آیا جہاد سے واپس تو اچھا استقبال کیا اور ان کو فرمایا کہ انہوں نے قضوا الجہاد الاصغر و بقی الجہاد الاکبر، کہ جہاد اصغر کو انہوں نے ختم کر لیا، جہاد اکبر رہ گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل جہاد الاکبر، جہاد اکبر پھر کیا ہے؟ اگر یہ جہاد اصغر ہے جس میں گھر بار کی قربانی ہے، جان کے نذرانے پیش کرنا ہے اور سخت زخم انسان کا کھانا ہے، تکلیف اور اذیت اور مشقت کاٹنا ہے، یہ اگر جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاد النفس یا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جو انسان کا جہاد کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی انسان کا نفس ایک حقیقت کے اوپر اسے ابھارتا ہے، ایک شے کے اوپر اسے ابھارتا ہے۔ انسان اپنے نفس سے خود لڑے، مثلا نفس ابھارتا ہے کہ یہاں پہ انتقام لیتے ہوئے جملہ کہہ دو، یہاں پہ وہ نفس سے جہاد کرے۔ نفس کہتا ہے کہ اس لذت کو، اس شہوت کو لے لو، یہاں پہ جہاد نفس کرے، نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ نفس بہت سارے ہمارے ذہن میں تصورات بناتا ہے، اس طرح سے پیسہ لے لو، اس طرح سے فلاں کام کر لو، اس طرح سے تم حرص اپنی طمع دکھاؤ اور اپنے نفع اور مفادات اٹھاؤ۔ ان مقامات پہ انسان نے خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ بہرحال مقام دوم جو اس کتاب کے اندر ہے کہ میں آغاز کا حصہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ انشاءاللہ اس کے آج کی اس بحث کو، چونکہ ہماری بحث شروع ہو گئی تھی جنت اور جہنم کے عنوان سے، تو جنت اور جہنم کا ایک تعارف آپ کے سامنے آج ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اسی کتاب میں دوسری دفعہ جب اس کا تذکرہ آئے تو ہم اسے پڑھیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام دوم میں چند فصلیں ہیں۔ ان فصلوں میں جو پہلی فصل ہے ملکوت باطن کی نشأت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی انسان کے اپنے باطن کو، یا اس کائنات کا جو باطن ہے، ہر حقیقت، ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور ہر ظاہر اپنے باطن کی اساس کے اوپر ظاہر اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ لہذا کوئی شے کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے کہ اس کا ظاہر اس کے باطن کا ترجمان نہ ہو۔ اسی لیے منافقت بدترین صورت ہے کہ جس میں اندر کفر پایا جاتا ہے، اظہار اسلام کے کر رہا ہوتا ہے، وَإِلَّا کائنات کے اندر ہر ظاہر ہونے والی شے اپنے باطن کی ترجمان ہے۔ بالفاظ دیگر اگر ہم اس کو اخلاق کے اس دائرے میں ملاحظہ کریں، شقی نے شقاوت، باطن میں جب شقاوت ہے تو ظاہر اس کا شقاوت آشکار ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی آشکار ہو جائے گا، اور اگر باطن سعادت سے ہمکنار ہے تو اس کا ظاہر بھی سعادت کو ہی ظاہر کر رہا ہوگا۔ اس لیے باطن جو ہے وہ انسان کا ترجمان ہے۔ اس کو ہم گزشتہ درس میں بھی کسی حد تک بیان کر چکے ہیں، اس لیے ابھی زیادہ ہم اس میں وارد نہیں ہوتے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ جو جنود رحمانی ہیں اور جنود شیطانی ہیں، باطن نفس میں ان کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ لشکر ہیں جو جنود رحمانی کہلاتے ہیں،
اور مقابلے میں ہے جنود شیطانی، شیطان کے بھی لشکر ہیں۔ ہر دو انسان کے نفس کی مملکت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جسم کو مملکت قرار دیتے ہوئے بحث پڑھی تھی، اس لیے اسے مقام اول کو ظاہر سے بیان کیا گیا، وإلا وہ بھی باطن سے ہی تعلق رکھتی تھی، لیکن ادھر اس جسم کی ریاست کے اوپر قبضے کے لیے بھاگ دوڑ تھی۔ یہاں پہ نفس کے اوپر قبضے کی بھاگ دوڑ ہے کہ ایک طرف جنود عقل بھی کہہ سکتے ہیں جنود رحمانی کو، کہ عقل کے لشکر ہیں، آ کے غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے نفس کے اوپر غلبہ لشکر عقل ہو گیا یا لشکر رحمان کا غلبہ ہو گیا تو اعمال جو صادر ہوں گے وہ بھی یہی اعمال ہوں گے۔ مثلا سخاوت جنم لے رہی ہے، شجاعت جنم لے رہی ہے، صداقت ہمارے نفس سے ظاہر ہو رہی ہے، نفس پھر ان چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ لیکن اگر جنود شیاطین ان کے قبضے میں آ جائے نفس، تو اس سے بھی اسی طرح سے پھر چیزیں صادر ہوں گی، مثلا بخل ہے یا بزدلی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، حسد ہے، غیبت، تہمت، نا امیدی، مایوسی، یہ ساری کی ساری چیزیں جنم لینا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لڑائی ہر آن جاری ہے، ہر آن کبھی ممکن ہے کہ جنود عقل غالب آ جائیں، لیکن پھر جنود شیاطین آتے ہیں، وہ اس کو ہرا دیتے ہیں۔ انسان کے اوپر کس کے لشکر زیادہ دیر رہتے ہیں وہ سلطنت اسی کے ہاتھوں میں کہلائے گی۔ لہٰذا انسان کا فقط مسجد میں یا مصلی کے اوپر بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا، انسان کا فقط کسی ذکر کو جاری کرنا اپنے آپ سے کافی نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے اثرات ہیں بلا شک و شبہ، ایک نورانیت ہے، ایک وہ اپنی طیبات میں سے طیب حیات کو رکھتا ہے، لیکن وہ نفس کے اوپر زندگی کو اجاگر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ادھر شکست دے اپنے باطن کے اندر۔ اگر شکست نہیں دی جنود شیاطین کو تو پھر شیاطین نے انسان سے بھاگتے۔ اس کو ایک اور زبان میں احادیث نے بیان کیا، اور گزشتہ درس میں بھی تذکرہ اس کا گزر چکا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ ہر انسان کے قلب میں دو کان ہیں۔ اب یہ مقام قلب کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ عقل اور قلب کو قرآن کریم نے جدا کیا ہے۔ قلب کے دو کان ہیں، مسلسل فرشتہ بول رہا ہے اور ایک قلب کے کان سے فرشتے کی سنتا ہے۔ اسی طرح شیاطین مسلسل بول رہے ہیں، چاہے وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ایک آن ان کی آوازوں سے انسان باہر نہیں ہے، اور ایک کان سے شیاطین کو سنتا ہے۔ جب تک شیاطین کا کان بند نہیں کرے گا ملائکہ کی بات کو نہیں انسان سن سکتا۔ لہٰذا ملائکہ اور فرشتوں کی بات کو سننے کے لیے کان شیطان کا بند کرنا ضروری ہے۔ شیطان کا کان کھلا رکھا، ملائکہ کا کان بند ہو جائے گا۔ وہ بول رہے ہیں اپنی جگہ پہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں نہیں ابھار رہے اور نہیں ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے یا اوپر کی طرف کھینچ رہے، وہ اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ان سے منہ موڑ لیا۔ یہ جو بات اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں آئی ہے، الکافی کی یہ روایت ہے جو آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا تفصیلات کے ساتھ۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں جو وقت گزار رہا ہے وہ ملائکہ کے ماتحت ہے، فرشتے کے ماتحت ہے۔ اگر یہ فرشتگان سے انسان تعلق توڑ دے شیاطین کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ان دو میں سے ایک کے ساتھ ہے۔ انسان کے وجود کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان دو سے باہر آ جائے، یا کس کے ساتھ ہے، ملائکہ کے ساتھ ہے، یا انسان انہی جنات کے یا شیاطین کے ہمراہ نفس ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ حقائق میں سے ایک بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے مطابق ہمارا اس جہان کے اندر زندگی بسر کرنا وہ لازم ہے۔ میں اس کی آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ انسان کے ذہن میں حکماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جو بھی خیر کی بات آتی ہے، جو بات بھی خیر کی آتی ہے، وہ ملائکہ سے ربط کی وجہ سے ہے۔ انسان کے اپنے نفس کا کوئی اس میں کمال
اس طور پہ موجود نہیں ہے کہ نفس انسان کا ایک خیر کو صادر کر رہا ہے. نفس اندر سے اس طور پہ محتاج ہے کہ وہ منبع خیر سے تعلق پیدا کرے. لہذا ذاتاً ہماری ذات جو ہے وہ خیر سے ملحق نہیں ہے، یعنی اس معنی میں خیر سے ملحق نہیں ہے کہ نقائص اور ظلمتیں انسانی نفس کے اندر اجاگر ہیں، شہوات ہے، غضب ہے، یا یہ مادی نشأت اور مادی اس کائنات کے ساتھ تعلق انسان کے لیے ایک حجاب بزرگ بن جاتی ہے. لہذا جب بھی کوئی ذہن میں خیر کی بات آتی ہے، یا علم کوئی ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا کوئی اچھی چیز ہمارا ذہن کوئی بات کرتا ہے، وہ فرشتے سے تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ فرشتے سے انسان کا تعلق جڑے تو یہ خیر اس کے نفس کے اندر ابھرتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا خیر کا خیال آنا، مثلا میں اس مسجد کو صدقہ دے دوں، اس غریب کی مدد کر دوں، فلاں عزیز کو میں ہدیہ دے دوں، اگرچہ وہ فقیر نہیں ہے، امیر ہے، ثروت مند ہے، لیکن میرے ساتھ بڑی اس نے محبت اور نیکی کی بھی ہے، میں بھی اظہار محبت اور احترام کی خاطر اسے ہدیہ دے دوں. یہ خیر کی چیزیں ہیں. والدین کی اطاعت کروں، والدین کی خدمت کروں، ان کی طرف ایک رحیمانہ نگاہ کروں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خیر ہے. خیر نہیں انسان کے وجود میں آتا جب تک اپنے نفس کو آمادہ نہیں کرتا ملائکہ سے تعلق کے لیے. لہذا ملائکہ سے تعلق آرام سے قائم نہیں ہوتا. ملائکہ ہر نفس کی سرزمین پر نہیں آتے، یہ آشکار چیز ہے. جنت جہنم کا اسی سے تعلق ہے. ہر سرزمین کے اوپر ملائکہ نہیں آتے. سب سے پہلے قدورتوں سے، قباحتوں سے، نجاسات سے، قذورات سے انسان اپنے نفس کو دور کرے، وَإِلَّا اس کے نفس کی سرزمین کے اوپر ملائکہ نہیں آتے. آپ علم ڈال بھی دیں نفس کے اندر، وہ علم تخریب کاری کا باعث بنے گا، تکبر کا، حسد کا، تفرقے کا، جدل اور نزاع کا، توہین اور اہانت کا. وہ علم آپ کا ملائکہ سے نہیں تعلق پیدا کر پائے گا. لہذا ملائکہ ہر سرزمین نفس کے اوپر نہیں اترتے، انہوں نے نزول کرنا ہے. وہ فقط اس نفس کے اوپر اترتے ہیں جو نفس طاہر ہے، جو نفس طیب ہے، جو نفس پاکیزہ ہے. لہذا سرزمین ہم نے اپنے اندر خود اجاگر کرنی ہے. ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح ہمارے اوپر برسایا ہوا ہے. ہم ادھر آمادگی پیدا کر لیں، وہ تعلق پیدا کر لیں گے اور وہ کھینچ کے اوپر لے کے جائیں گے. وہ خداوند متعال نے واسطہ قرار دیا کہ جن کے ذریعے سے ہم آگے بڑھیں گے. لہذا کوئی خیر کا خیال، کوئی خوبی کا خیال، کوئی نیکی کا خیال فرشتے سے تعلق کے بغیر اجاگر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کوئی وسوسہ، کوئی برائی، کوئی برا تصور وہ شیطان سے ربط کے بغیر نہیں آتا. ہو نہیں سکتا کوئی منفی خیال، مایوسی کا خیال، قباحت، سوء ظن، حسادت، یہ والے عناصر سارے بھڑکتے ہی تب ہیں جب شیاطین سے تعلق ہو. شیاطین بھی اپنے طور پہ ہمیں سنا رہے ہیں بس، لیکن ہم نے اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے تو شیاطین سے تعلق پیدا ہوگا. جو اپنے نفس کو یہ فرصت نہیں دیتا کہ شیاطین اس کی سرزمین نفس کے اوپر اتریں، شیاطین سے بچ جاتا ہے. لہذا شیاطین کے لیے نفس کب آمادہ ہوتا ہے؟ حالت نجاست. نجاست دونوں طرح کی، ایک بدنی نجاست بھی ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ طہارت کے ساتھ رہو. حالت وضو اگرچہ حالت نجاست ظاہری نہیں ہے، لیکن باطنی طور پہ اس نے ایک نوم اپنے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی ہے. اچھا، گندگی کی حالت میں نہ رہے. یہ ظاہری اب طہارت سے آغاز کیا جا رہا ہے کہ شیاطین سے تعلق کس طرح سے قائم ہوتا ہے انسانی نفس کا، چونکہ وہ اپنے نفس میں خود اس کے لیے سرزمین آمادہ کرتا ہے. آغاز اس کی ظاہری نجاست اور ظاہری گندگی سے ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. نظافت الگ ہے، طہارت الگ ہے. نظافت کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو، مثلا ناخن کاٹنا، بالوں کو مرتب رکھنا، زیر بغل، زیر شکم بالوں کی صفائی کرنا، خوشبو کو لگانا. بدبو کی جگہ پہ نہیں آتے فرشتے، جہاں بدبو ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. مثلا باتھ روم ہے، گٹر ہے، گندگی کا مقام ہے، ان جگہوں کے اوپر، کوڑا کرکٹ وغیرہ کی جگہ کے اوپر فرشتے نہیں آتے. اسی لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ
کوڑا وغیرہ باہر رکھ کے سویا کرو۔ پہلے دور میں تو گھروں کے اندر کمروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، ابھی تو حمام اندر آ گئے۔ اسی طریقے سے انسان خوشبو کا استعمال کرے۔ جب انسان پسینہ آئے گا تو پسینہ بدبو لے کے آتا ہے، تبھی سی ایک چیز ہے، اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ یہ طہارت نہیں ہے، نظافت سے تعلق ہے، اس لیے اس کو علماء نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے مراتب الطہارہ، انہوں نے پہلا مرتبہ ظاہری بیان کیا ہے، اس کی شرح بھی ان کے شاگردان نے کی ہے، شرح مراتب طہارت، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ لہذا ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اگر کوئی شخص صاف ستھرا نہیں رکھتا، ملائکہ سے رابطہ اس کا منقطع ہو جائے گا۔ اس لیے کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ملائکہ نہیں آتے، شیاطین آتے ہیں، ان کو اس سے میلان ہے اس کی طرف، یعنی جنات کا۔ شیاطین سے مراد ہی شریر جن کو کہتے ہیں شیطان، جن و انس میں ہوتا ہے نا، شریر انسان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شیطان، اور شریر جن کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ لہذا ہر انسان اس جنات سے زمینہ فراہم کرتا ہے، اپنے نفس کے اندر خود یہ زمین فراہم کرتا ہے۔ لہذا آغاز کیا ہے؟ ظاہری طہارت اور ظاہری نظافت۔ اگر ظاہری طہارت اور ظاہری نظافت، صفائی ستھرائی کو اختیار نہ کریں، وہ سرزمین تیار ہو جائے گی جنات اور شیاطین کے لیے، اور اگر اس نے صفائی ستھرائی رکھی تو وہ سرزمین تیار ہو جائے گی ملائکہ کے آنے کے لیے۔ البتہ یہ ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ لہذا طہارت وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نجاسات سے پاک ہونا یا حالت وضو اور غسل میں ہونا، یہ ہمارے پاس ظاہری طور پہ طہارت آ جاتی ہے۔ صفائی ستھرائی کا باب ہمارے ہاں بہت طولانی آئی۔ میں اطہار علیہ السلام کوئی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اعراب کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے، کثرت سے خوشبو کا استعمال کرتے تھے، دانت ان کے کبھی بھی پیلے نہیں ہوتے تھے، وہ چند مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے کہ کپڑوں کے اندر بدبو پیدا نہ ہو، چونکہ جس لباس میں انسان باہر پھر کے آتا ہے اور پسینے سے وہ دو چار ہوتا ہے لباس، یا جس لباس میں انسان سوتا ہے، حتماً اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت احساس نہیں کر رہا ہوتا، چونکہ خود اپنے آپ سے تو انسان کو نہیں بدبو آتی، اور یہ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ لہٰذا سونے کا لباس الگ رکھیں، باہر سے انسان آتا ہے خوشبو کا استعمال کرے، اپنے نہانے دھونے کا استعمال کرے۔ بدبو کے پیدا ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہی بالوں کا بڑھنا ہے، اس لیے زیر شکم اور زیر بغل بالوں کے کاٹنے کا حکم وارد ہوا ہے، سروں کے بال بھی اسی طرح سے کٹوانے کا اور مختلف صفائی ستھرائی کے اعتبار سے حکم وارد ہوا ہے، داڑھی کو مرتب رکھنے کا حکم وارد ہوا ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ انہی میں شیطان چھپتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ محمد حسین تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بزرگ شخصیت گزری ہیں، وہ اپنی کتاب معاد میں اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان احادیث کی روشنی میں یہ تعویل کی کہ ادھر شیاطین سے مراد جراثیم ہیں، جیسے گھر میں کوڑا رکھ کے مت سو، زیر بغل جو ہیں بالوں کو کاٹو، زیر شکم جو ہیں زیر ناف بالوں کو کاٹو، یا خوشبو کا استعمال مناسب طور پہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ادھر جراثیم مراد ہیں۔ ایران میں روشن فکر طبقے سے متاثر ہو گئے، بہت سارے علماء نے بھی یہی تفسیر کی، جبکہ لفظ کیا ہے احادیث میں؟ شیطان۔ انہوں نے ادھر شیطان کی کیا تعبیر استعمال کی کہ جراثیم ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں کہ جراثیم اور شیطان میں فرق ہے، جراثیم تو بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہی ہوتے ہیں، صحیح؟ اصل میں شیطان اسی جگہ پہ آ کے چھپتا ہے، یہ شیطان کے لیے آپ نے زمینہ فراہم کیا ہے، شیطان ادھر آ کے تعلق قائم کرتا ہے، اور پھر اس کے اثرات انسان کے وجود کے اوپر رونما ہوتے ہیں۔ طہارت بھی بالکل اسی طرح ہے، مقام نجاست اسی لیے روایات میں آئے کہ بیت الخلاء سے جلد باہر نکلو۔ ابھی تو محل نما بیت الخلاء کا تصور وجود میں آ چکا ہے، ٹائلیں لگا کے پتہ نہیں کمرہ نما اور خوبصورت ترین طریقے سے انہوں نے رکھنا ہے وہی آنتوں کا گند ہی باہر آنا، یا نظافت کو صاف کرتے ہوئے جو ایک گندگی ہے، وہ مقام گندگی ہے، وہاں پہ نہیں ہیں فرشتے، اس لیے مکروہ ہے ادھر بیجا رہنا، بیجا بیٹھنا۔
وہ کراہت ہے اس کے اندر۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ نظافت اور طہارت ظاہری کتنی مہم ہے۔ طہارت کے ساتھ ہم مثلا گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کوڑا کرکٹ جہاں پہ پڑا ہو، شیاطین کا میلان ادھر ہوتا ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، گندگی کے مکان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ آ جائیں اب نفس کے اندر، نفس میں بھی بے عینی ہی اسی طرح ہے۔ اگر نفس کو ہم نے جس وقت ذکر الہی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ یا کار خیر یا خیر کی امور کے سوچنے سے برطرف کر دیا، حتماً و حتماً شیاطین آ کے قابض ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے سرزمین مہیا کر دیا۔ اچھا، باطن کے اندر سرزمین کیسے مہیا ہوتی ہے؟ اول چیز ہے غفلت، پہلی چیز ہے غافلانہ زندگی۔ جیسے بیٹھے ہیں، ایسے موبائل آگے پیچھے کر رہے ہیں، ٹی وی کے چینل خالی بدل رہے ہیں، خالی بیٹھے ہوئے ہیں، سوچوں میں گم ہیں، وہ شیاطین آ کے قابض ہوں گے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ تنہا کمرے میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ کار خیر کے ساتھ مشغول نہیں ہے، اس کا نفس وہ شیطان کے ساتھ مشغول ہے، شیاطین قابض ہیں۔ وہ پھر اب تصورات اٹھائیں گے، خیالات بنائیں گے، توہمات پیدا کریں گے۔ مسائل زندگی تو انسان کے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا رہتا ہی ہے۔ اگر شیاطین کے حوالے غفلت کیا ہے، جس طرح سے نظافت کا نہ ہونا، صفائی ستھرائی کا نہ ہونا اور طہارت کا نہ ہونا، جیسے ہمارے یہاں بعض کہتے ہیں یار نجس تھوڑی ہے، اگر نجس نہیں ہے گندا تو ہے نا۔ نماز میں جس لباس میں انسان سوتا ہے، منع کیا گیا کہ اس میں نماز نہ پڑھے، نماز کے لیے الگ لباس رکھے۔ جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا، خصوصاً فجر کی نمازوں میں یہ بہت ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو وہ کیا اہمیت دے رہی ہے، بہت مہم ہے۔ وہ ایک مہمان کو تو اہمیت دیتا ہے کہ بہترین لباس میں اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اہمیت دیتا ہے کہ نہ منہ ہاتھ دھویا ہے، نہ اس نے دانت صاف کیے ہیں، نہ کپڑے اس نے تبدیل کیے اور جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو اس کی رحمت اور کرم ہے، چونکہ اس کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی کی سطح کی رحمت ہے، وہ ہمیں شامل حال ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا تو ایسی جو سلوک ہے، اس سلوک کے اوپر خدا حق رکھتا ہے کہ بندے کو سرزنش کرے۔ لہذا روایات میں وارد ہوا ہے جہاں سوتے ہو وہاں نماز نہ پڑھو، جہاں پہ کھاتے پیتے ہو اس جگہ نماز نہ پڑھو، جس لباس میں تم سوتے ہو اس میں نہ پڑھو نماز۔ پھر لباس بھی بہترین لباس رکھو اللہ سے ملاقات کے لیے، خوشبو رکھو۔ الحمدللہ یہ ثقافت تشیع میں موجود ہے، اور ایسی نمازیں چھوٹے سے باکس اور ملتا ہے جس میں خوشبو، تسبیح، سجدہ گاہ اور وہ رومال سا آ جاتا ہے، اسی رومال میں لپیٹ کے علماء کے علاوہ بہت سارے متدین دیندار افراد یہ کرتے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے عیون اخبار رضا میں کہ امام رضا علیہ السلام چاروں طرف خوشبو چھڑکتے تھے، ایک جگہ عود نہیں لگاتے تھے۔ عود کی خوشبو بھی خوبصورت اٹھتی ہے اور دیر تک قائم رہتی ہے کہ انسان گزر جائے تو وہاں تک خوشبو باقی رہتی ہے۔ بہترین خوشبو وہی ہے کہ آپ گزر جائیں آپ کی خوشبو سے پہچانے کے کون ہیں۔ یہ نظافت والا مسئلہ اصل میں ہمارے ہاں ایک معاشرتی مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کا خیال اصلا نہیں، طہارت کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں، وہ نظافت کا ہی نہیں خیال رکھتے۔ وہ قلیل لوگ ہیں کہ جو ہمارے ممالک میں نظافت کا خیال رکھتے ہیں۔ خود ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت اہم سارے وسائل ہوں تو تب ہی نظافت ہو۔ جھاڑو دینا، چیزوں کو صاف کرنا، مٹی کو ہٹانا، وہ سادگی کے ساتھ بھی یہ سازگار ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ جو نماز کی کیفیت ہے، اس سے انسان کا رب فرشتوں سے جڑے گا، اس لیے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج نفس کے اوپر، نفس میں پہلی چیز کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت انسان کے لیے شیاطین سے تعلق کی راہ کو ہموار کر دیتی ہے، نہ اپنے آپ کو غفلت میں پڑنے دے۔ اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر جو حب دنیا ہے، حب نفس ہے، یہ شیاطین سے راہ ہموار کر دیتی ہے۔ آخرت کو فراموش کر دینا ہے، بھول جانا ہے، یہ شیاطین کے لیے راہ ہموار کر دیتی ہے۔ لہذا شیاطین، اب ایک شخص ہے وہ ایک طویل مدت اپنی زندگی کے خدا سے غافل رہا، آخرت سے غافل رہا، اس نے ایک طویل مدت ولایت و سلطنت شیاطین میں زندگی بسر کی ہے، وہ کس مقام کا خواہاں ہوگا اپنے لیے؟
ایسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے اوپر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، کہ خدا جانتا ہے کہ کیا عذاب اور کیا ظلمت اور کیا بدبختی اللہ کے عذاب میں آئی ہے۔ خود اپنے آپ سے انسان دشمنی نہ کرے، یہ خود سے دشمنی کرنا ہے۔ اس کو پھر ذکر کرتے ہیں کہ غالباً وصف جہنم و بہشت کے در کتاب خدا و اخبار انبیاء و اولیاء شدہ جہنم و بہشت اعمال است، کہ وہ جنت اور جہنم جس کا تذکرہ قرآن کریم اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام کی گفتگو میں آیا ہے، غالباً وہ کون سی جنت جہنم ہے؟ جنت و جہنم اعمال ہے، کہ اس میں انسان کے اعمال خوب اور بد جو ہیں ان کی جزا کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض اوقات پوشیدہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بہشت اور جہنم میں اخلاق ہے جس کی اہمیت بیشتر ہے، زیادہ ہے۔ اعمال سے بڑھ کر کس کی اہمیت ہے؟ جنت و جہنم میں اخلاق کی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں بعض جگہوں پہ جنت اور جہنم میں لقاء، بہشت لقاء و جہنم فراق کا تذکرہ آیا ہے، جو ان سب سے مہم تر ہے، لیکن ہم اس کی اہلیت نہیں رکھتے، یہ خاص افراد کے لیے، انبیاء و ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے وہ بہشت لقاء ہے، یا بقیہ ان کی نسبت وہ جہنم فراق کا ایک احساس کریں گے۔ ادھر ہم جنت اور جہنم کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر آج ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، کہ اگر فرصت ہوئی تو بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ملا سترہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں بہت تفصیل سے معاد کو ذکر کیا ہے، اس میں ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، ہر جو مخلوق خلق کی اللہ تعالیٰ نے، ہر مخلوق اس کا ایک مقصد ہے، صحیح، یہ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کو ذہن میں رکھیں گے، تفکرات کے جو ہیں ہمارے پاس بہت سارے پہلو وہ کھل جائیں گے۔ ہر مخلوق جو ہے اس کے ایک غایت اور مقصد ہے، صحیح، ایک غایت اور مقصد، غرض اور غایت میں فرق کیا جاتا ہے، ادھر ہے غایت اور مقصد ہے، اور وہ اس مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے نظام کی طرف، نظام کے ذریعے سے اس کو پروان چڑھا رہا ہے، دھکیل رہا ہے، یہ کائنات ساری کی ساری اس کو دھکیل رہی ہے اس مقصد کی طرف۔ اچھا، اب مقصد جب پورا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اگلے جہان میں حشر ہوگا، اس لیے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے حشر کے بارے میں جو باب عناوین باندھے وہ یہی ہے کہ حشر عقل، البتہ عقل اپنی فلسفی اصطلاح کے ساتھ ہے، حشر عقول ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف حشر ہوں گے، بعث ہوں گے، حشر نفوس ناطقہ ہے یعنی انسانی نفوس، حشر نفوس حیوانی ہیں، حشر نفوس نباتی ہیں، نباتات بھی یہ ساری کی ساری حشر ہوں گے، حشر نفوس جمادات ہیں، یہ جو پتھر وغیرہ ہیں، اور ان کے بعد حشر نفوس حیولہ، استعداد اور قابلیت مادے کے اعتبار سے، البتہ انہوں نے عوالم کے اعتبار سے ایک اصطلاح اس کو اختیار کی ہے، ان کا حشر ہے، اس کے اوپر بحث کی ہے۔ یہ حشر ہم کو جنت و جہنم سے آ کے ملا دے گا، ہر شے کا حشر اس کے مطابق ہوگا جو اس نے عملی طور پہ اپنے نفس میں حاصل کر لیا۔ ادھر دقت ہے، عملی طور پہ حاصل کہاں پہ کرنا ہے اس نے؟ اسی جہان میں، اس جہان کے بعد حاصل نہیں ہونا اس کے لیے، استعداد ختم اس کی۔ ہاں ادھر سفارش کچھ چل سکتی ہے اس کے بعد، جیسے بچہ ہے نا، اس نے ذہین نہیں ہونا، اس نے پاس بھی نہیں ہونا، سفارش چل سکتی ہے، سفارش چلے گی کہاں جائے گا؟ کوئی یونیورسٹی پہنچ جائے گا، اس کے بعد اعلیٰ ترین مقامات پہ پہنچ جائے گا، نہیں اسی کلاس کے دائرے میں ہی رہے گا، وہ اس کلاس میں اسے اجازت مل جائے گی، وہ اسکول سے اسے پکڑ کے نکال رہے تھے، اسکول میں اسے ٹھہرائیں گے۔ لہٰذا اس کو میں دوبارہ سے ایک اور تعبیر کے ساتھ عرض کروں، چونکہ یہ نقطہ حساس بھی ہے، فرصت بھی ہمارے پاس کم ہے، اور حقیقت کے عین مطابق یہ بات ہے کہ انسان نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو جس سطح تک پہنچا دیا، وہی سطح اس کی بعد میں برقرار رہے گی، اور اسی سطح کے اوپر اس کو یا نعمات ملیں گی یا عذاب اور جہنم ملے گا۔
اسی سطح کے دائرے میں رہے گا وہ. مثلا اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو باطن کے اندر مرنے سے پہلے تک سطح حیوانی کے اوپر ہی بس پہنچایا تھا اور اسی پہ برقرار رکھے گا، تو اس مرنے کے بعد وہ حیوان ہی اٹھے گا، اس کی زندگی حیوانی ہی ہے. اب وہ جو بھی تدبیر کر لے اور جو بھی بھاگ دوڑ کر لے، وہ اس کے اندر سے حیوانیت کی سطح ختم نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک انسانیت کے سطح کے اوپر اپنے آپ کو پہنچایا، لیکن لنگڑا تھا. ادھر طبیب کی علاج اور معالجے سے اسے فائدہ پہنچ جائے گا. صحیح، یعنی اگر ایک انسان ناقص انسان بنا لیکن بہت سارے نقائص رہ گئے، ادھر شفاعت ہو جائے گی. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات شفیع ہے، شفاعت کا دائرہ اس کے مطابق ہے. ایسا اس کو حکماء نے بھی ذکر کیا ہے. آیات روایات تو کثیر ہیں اس باب میں، کثیر. شفاعت کے آسرے کے اوپر انسان اپنے آپ کو ہلاکتوں کا شکار نہیں کر سکتا. شفاعت اللہ تعالیٰ نے ہلاکتوں کا شکار ہونے کے لیے نہیں رکھی، بلکہ جو مسافران راہ انسانیت و کمال ہیں ان کو امید دلانے کے لیے اور ان کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے. نہ یہ کہ جو مجرم ہے اور مجرم بن کے لا علاج سطح تک اپنے آپ کو گرا دیا ہے. جرم کی طرف تھوڑی شفاعت انسان کو لے کے جاتی ہے. مجرم بنانے کے لیے اللہ نے شفاعت تھوڑی رکھی ہے. جرم سے نکال کے مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت قرار دی ہے. لہذا شفاعت اسی طبقے کو ملے گی، اس مجرم طبقے کو شفاعت نہیں ملے. یعنی مجرم چند سطح کے آ جاتے ہیں، مراتب کے ساتھ ہیں. ہر مرتبہ جرم اس کے لیے شفاعت کا دائرہ مہیا نہیں ہے. لہذا اس مطلب کو تھوڑا دقت سے دیکھیں. ہمارے پاس دو قسم کے مراتب بیان کیے جاتے ہیں. ایک دفعہ یہ مرتبہ ہے کیونکہ انسان فعلیت رکھتا ہے اس دنیا میں. وہ فعلیت کیا ہے؟ حیوانیت. قوت اور فعل ایک اصطلاح ہے، علمی اصطلاح ہے، فلسفہ میں بھی آتی ہے اور پھر اسی سے مباحث دیگر میں بھی یہ منتقل ہوتی ہے. قوت کا مطلب ہوتا ہے استعداد، فقط قابلیت، صلاحیت. ابھی عملی نہیں ہوئی، ابھی عملی نہیں ہوئی. جب تک عملی نہیں ہے، صرف قوت کے طور پہ موجود ہے، صحیح، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالقوہ. مثلا قوت کے طور پہ ہم سارے کے سارے مجتہد ہیں، قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. قوت کے طور پہ مثلا سارے کے سارے آئنسٹائن سے آگے جا سکتے ہیں. قوت انسانیت اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے. قوت کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے کار خیر انجام دینے والے ہیں، کیونکہ کار خیر کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اچھا، اسی طرح قوت کے اعتبار سے بدترین شریر بن سکتے ہیں، قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. کئی حیوانات کا مجموعہ بن سکتے ہیں، چونکہ کائنات میں جتنے حیوانات ہیں ان کا ایک یا دو جنبے ہیں جو ان پر غالب ہے. مثلا کتا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھیڑیا ہوگا، لیکن وہ شیر بھی ہو، چیتا بھی ہو، مگرمچھ بھی ہو، سانپ بھی ہو، زہر بھی نکال رہا ہو. یہ فقط انسان ہے کہ جو ان سب حیوانات کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے. وہ ایک طرف سے زہر سے ڈس رہا ہے الفاظ کے ذریعے سے، ایک طرف سے انتقام لے کے اپنے خصلت سگ اور کلب اس کو پورا کر رہا ہے، ایک طرف سے شہوات کو اپنے اوپر طاری کر کے ڈوبا ہوا ہے، شہوات کے اندر غرق ہے، خنزیریت کی صفت کو آشکار کر رہا ہے، دوسری طرف سے مکارانہ سازشیں کر کے لومڑی والی ایک صفت کو اختیار کیا. انسان واحد ایسا نفس ہے کائنات میں جتنے بھی حشرات اور حیوانات ہیں ان سب کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے. حیوانات میں یہ طاقت نہیں، قوت ہم میں یہ موجود ہے. بس سعادتوں میں پہنچنا چاہیں فرشتوں سے آگے، حیوانات میں گرنا چاہیں حیوانیت سے بھی نیچے. یہ ہے بالقوہ. ایک ہے فعلیت. فعلیت ہے ان میں سے جس قوت کو عملی طور پہ اختیار کر لیا. عملی طور پہ اختیار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ قوت سے نکل کے کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر بھی قوت. قوت جب ظاہری شکل اختیار کرے گی یہ فعلیت کہلائے گی. فعل اور عمل ایک ہی چیز ہے. مثلا قوت کے اعتبار سے سارے نمازی ہیں، لیکن فعلیت میں کون نمازی کہلائے گا؟ جو نماز پڑھے گا.
جس نے نماز نہیں پڑھی وہ فعلی طور پہ نمازی نہیں ہے، بالقوہ کیا ہے؟ نمازی ہے۔ اب یہاں پہ ایک زبان ہمارے سامنے آتی ہے، انسان جب اس دنیا میں خلق ہوا فقط بالقوہ ہی تھا یا بالفعل بھی کچھ تھا؟ فقط اور فقط صلاحیتوں کا یہ بچہ نمونہ ہے یا کچھ فعلیت بھی حاصل کی ہوئی ہے اس نے؟ آپ یہاں پہ کہیں گے کہ قوت تو اس کے اندر ہے، اور قوت کے اعتبار سے انسان اللہ نے اسے خلق کیا ہے، قوت کے اعتبار سے انسان ہے، چونکہ فعلاً ابھی انسان نہیں ہے، عملاً ابھی انسان نہیں ہے۔ شکل و صورت جو ہماری ہے نا، دو ٹانگیں، دو کان، دو ہاتھ، دو آنکھیں، یہ شکل و صورت تو خوب کی بھی ہے، بد کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، غیر مسلم کی بھی ہے، متقی کی بھی ہے، فاسق کی بھی ہے، یہ تو فرق نہیں کرتی، اس سے تو انسان نہیں پہچانا جاتا۔ اس لیے یہ نقطہ اشتراک ہے، دو ٹانگیں، دو کان، کون، دو ہاتھ، یہ والا سانچہ، یہ والا ڈھانچہ کیا ہے؟ مشترک ہے۔ اس لیے اس کی قبر بھی کیا ہے؟ مشترک۔ اس کی قبر کیا ہے؟ مشترک۔ اور فقط اسی نشأت دنیا میں فقط یہاں پہ یہ سازگاری موجود ہے، یہاں پہ یہ شباہت موجود ہے، اس کے بعد کسی جہان میں بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے انسان، فقط اس جگہ پہ ایک دوسرے سے مشابہ ہے، خوب بھی اور بد بھی۔ اس لیے چونکہ ادھر مشابہ ہے تو اس جسم کی قبر بھی کیا ہے؟ وہ مشابہ ہے، سب کی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ آپ شہداء، انبیاء، ائمہ علیہم السلام جس کی بھی قبر دیکھ لیں وہ اسی طرح سے ہے جیسے دیگر کی قبریں ہیں، بدن کی قبر کوئی فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آج کل حرم اور زری سے آپ ہٹ کر وہ جو قبر اصل حقیقی قبر بنی ہوئی، چونکہ بدن میں نقطہ اشتراک اس اعتبار سے موجود ہے، اس لیے اس احساس کے اوپر کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس سے اگلا جو ہے باطن جو آشکار ہوتا ہے، وہاں پہ ہر ایک کی قبر بھی جدا ہے، ہر ایک اپنے ہی جو کمایا اس کے ساتھ اٹھے گا۔ لہذا اب یہاں پہ میں دوبارہ سوال کی طرف آتا ہوں، اس کو تھوڑا دقت سے دیکھیں۔ اس دنیا کے اندر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ قوت کے اعتبار سے تو ہے انسان، یعنی انسانیت والی چیزیں اختیار کر سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے، بن کر نہیں آیا، بننے کے لیے آیا ہے، بن کر نہیں آیا۔ یہ جملہ اساتذہ بار بار دہراتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جب چھوٹا بچہ ہاتھ میں اٹھائیں تو اس کے اوپر یہ دقت کریں کہ یہ بچہ انسان بننے کے لیے آیا ہے، ابھی بنا ہوا نہیں ہے، صلاحیت انسان لے کے آیا، قوت انسانیت لے کے آیا، انسان بنا ہوا نہیں ہے۔ یعنی قوت کے اعتبار سے انسان ہے لیکن فعلیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ انسان نہیں ہے۔ جب سوال پیدا ہوگا پھر فعلیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ فعلیت کے اعتبار سے 100% حیوان ہے، چند فیصد نہیں، 100%۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ منطق کی اگر تعریف لے لیں، حساس جو حواس سے کام لیتا ہو، متحرک جو حرکت کرتا ہو، ارادہ اس میں پایا جاتا ہو، شہوات اور غضب کا مرکب، اسی کو حیوان کہتے ہیں۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچے کی یہی چیزیں ہوتی ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، بھوک لگی ہو شور مچاتا ہے، پیٹ بھرا ہو ہنستا کھیلتا ہے، حواس سے کام لیتا ہے، آنکھیں کھولے گا، لمس اختیار کرے گا۔ جیسے بچے کی آنکھوں میں پہچان نہیں ہوتی، ابتدائی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 1 سال تک مشکل سے، آغاز کے تو بالکل ہی نہیں ہوتی، ہفتوں میں اس کے شناخت اور شناسائی نہیں ہوتی ہے، آنکھیں کھول رہا ہے لیکن وہ شناخت نہیں کر پا رہا، وہ لمس سے کرتا ہے۔ اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پاؤں پہ اسے مارتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں کہ روئے تو اس سے ہوتا ہے کہ صحت مند اور تندرست ہے۔ لمس کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، لمس سے پھر آہستہ آہستہ باہر آتا ہے۔ یہ جو لمس کی دنیا سے باہر آنا ہے اور حواس کو فقط استعمال کرنے سے کہتے ہیں حیوانیت علمی اصطلاح میں۔ اس کے بعد وہ خیال کے حوالے ہو جاتا ہے۔ حیوانات 2 قسم کے ہیں، بعض ہیں وہ فقط حواس پہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور بعض ہیں جو حواس کے علاوہ خیال کی دنیا میں بھی رہتے ہیں۔ بچہ اس کے بعد کس میں رہتا ہے؟ خیال اور توہم کی دنیا میں رہتا ہے۔ لہذا یہ سبب بنتا ہے کہ شیاطین کا اس کے اوپر قبضہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔
ہم نے ابھی سبب دیکھا کہ شیاطین کا سبب کیا تھا؟ غفلت ہے. شیاطین کا سبب یہی چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا بچوں کو صاف ستھرا رکھیں. اسی طرح بچے کے آس پاس قرآن وغیرہ کو پڑھیں، چونکہ والدین اس کی پر اثر گزار ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے والدین ہیں ویسی اس کی روح ہے. اگر وہ شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر آ کے، اب وہ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ڈرتا کیوں ہے، چیخیں مار کے کیوں روتا ہے، فلاں کیوں کرتا ہے. آغاز میں ہی جب شیاطین کے لیے راہ ہموار کر دی گھرانے کے اندر، تو وہ آ کے اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. یہاں پہ علماء ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں. جو قوی روحیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی شیاطین کے ہاتھوں میں نہیں آتی. یعنی بالفاظ دیگر، جو قوی روحیں ہوتی ہیں جنات ان سے تعلق قائم نہیں کر پاتے. جو قوی ارواح ہوتی ہیں ان سے جنات نہیں ربط قائم کر پاتے. وہ ارواح کہ جو اندر سے ضعیف ہوتی ہیں، یعنی غافل ہونے کی وجہ سے، آخرت کو فراموش کرنے کی وجہ سے، حب الدنیا کی وجہ سے، حب النفس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، وہ روحیں جو ضعیف ہو جاتی ہیں، یہ جنات آ کے ان سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں. ایسے یہ ہمارے پاس ایک تعبیر آئی. فعلیت میں انسان کیا ہے؟ حیوان. قوت کے اعتبار سے کیا ہے؟ انسان. اس فعلیت حیوانی سے اس نے کیا کرنا ہے؟ فعلیت انسانی میں آنا ہے. آ جائیں اب تعبیر دوسری. جو شخص اپنے آپ کو اس دنیا میں جس مقدار کی انسانیت کی سطح پہ پہنچا پایا، اس کے بعد اسی کے ساتھ اس کی ابدی زندگی ہے، بس اسی سطح پہ رہے گا. جس نے بالکل ہی انسانیت کو حاصل نہیں کیا، جیسے یہ ٹرامپ، نیتن یاہو اور یہ ظالمین ہیں کہ فرعون اور نمرود اور یزید کے پروردہ افراد، دائمی ان کی ابدی زندگی حیوانیت میں ہے. ابدی زندگی ان کی اسی طریقے سے ہے. اچھا دوسری بات، اب یہ ایک اسلوب آپ کو پتہ لگ گیا. جس نے اس دنیا میں مقامی انسانیت کو نہیں پایا، جس مقدار کی بھی انسانیت کو پا سکتا تھا نہیں پایا، جس سطح پہ اس دنیا سے گیا اسی سطح سے وہ اسی سطح پہ برقرار رہے گا ابداً. اس کو ایک اور طرح سے بیان کرتے ہیں. جو شخص قوت خیال اور حس سے باہر نہیں نکلا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. اس کی ساری ابدی زندگی کیا ہے؟ قوت خیال اور قوت حس کے دائرے میں ہی رہے گی. وہ اس سے آگے زندگی بسر نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ دو چیزیں جب ہمارے لیے کلیئر ہوئیں، جنت جہنم بھی ایسے ہی ہے. امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر جنت جہنم کے لیے 3 اصطلاحات استعمال کی ہیں: جنت الاعمال، جنت الاخلاق اور جنت اللقاء. اسی کے مقابلے میں جہنم ہے. جہنم اعمال، جہنم اخلاق اور جہنم فراق. لقاء کے مقابلے میں کیا ہے؟ فراق. اب اس دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو جس مقام پر پہنچایا، اس مقام کے تحت ہی اس کی جنت اور جہنم ہے. جہنم اعمال سے کیا مراد ہے؟ حکماء کا کہنا یہ ہے، عرفاء کا کہنا یہ ہے کہ جنت اور جہنم کوئی مکان نہیں ہے. ابھی آپ ایک مکان میں بیٹھے ہیں نا، مکان جسم کی احتیاج ہے، جسم مادی کی، ہر جسم کی نہیں. مکان کس کو چاہیے؟ جس میں مادی کو. آیا جس میں برزخی کا بھی مکان چاہیے؟ لازم نہیں ہے. ادھر تھوڑی اب توجہ کرنے والی بات ہے، چونکہ 2-3 مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی خدا نے توفیق دی تو اب جنت کو بیان کیا جا سکے گا. لیکن اس درس کے اختتام پہ ایک اہم ضابطہ اور، چونکہ ضابطہ ایک یہ تھا، اس دنیا میں جو شے خلق ہوئی ہے وہ غایت کے لیے ہے، کسی ہدف اور مقصد کے لیے، اور پوری کائنات کا نظام، اندرونی بیرونی نظام، اسی غایت اور ہدف کی طرف اسے دھکیل رہا ہے. نمبر 2، انسان اس دنیا کے اندر بالقوہ انسان ہے، جس نے اس دنیا کی نعمات اور شدائد اور مشکلات، ان دونوں سے استفادہ کر کے انسان بننا ہے. مشکلات نہ ہوتی تو صبر کہاں پہ آتا ہے انسان کو؟ صبر آیات روایات پڑھنے سے اور میٹھی باتیں کرنے سے تو نہیں آتا. اچھا، اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر مقامات انسانیت کو طے کرنا ضروری ہے. مقام فعلیت حیوان ہے، حیوان کی سطح پہ رہ رہے ہیں. حیوان قوت خیال میں رہتا ہے یا قوت حس میں رہتا ہے؟ حیوان کی خصوصیت کیا ہے؟ قوت خیال میں رہتا ہے یا
قوت حس میں رہتا ہے، قوت عقل میں نہیں آتا ہے، جو علم اور دانش، غور و فکر، شعور اور بصیرت سے آ رہی ہیں، حتماً و حتماً وہ دنیا حیوانیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جب مقدمات آپ کے پاس آ گئے، آ جائیں اب اس ایک اہم مقدمے پہ۔ جنت اور جہنم کو سمجھنے کے لیے یہ تین ہمیں باتیں سمجھنا پڑیں گی: اعمال، اخلاق، لقاء۔ لقاء کے اوپر ہم گفتگو زیادہ نہیں کر پائیں گے، وہ خواص کے ساتھ ہی مختص ہے۔ ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں اعمال اور اخلاق پہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے، بس متکلمین جو ہمارے علماء عقائد ہیں اور علماء فقہ اور علماء تفسیر اکثر بیشتر قائل ہیں کہ برزخ میں مکان نہیں ہے لیکن قیامت میں مکان ہے، وہ اس کے قائل ہیں۔ لیکن حکماء اسلامی اور عرفاء اسلامی وہ شدت سے اس بات کے قائل ہیں کہ اس دنیا کے بعد جسم ہے، چونکہ روح بدون جسم نہیں ہوتی، کبھی بھی روح بدون جسم نہیں ہوتی۔ اس دنیا کے بعد مادی جسم فقط محتاج مکان ہے، اس دنیا کے بعد مکان نہیں ہے، مکان نہیں اس میں ہے، یعنی مادہ نہیں ہے اس دنیا کے بعد۔ مادہ فقط و فقط اسی جہان میں ہے اور اسی جہان میں رہ جائے گا۔ اس لیے اس جہان میں مادے کی خصوصیات چونکہ یکساں ہیں، اس لیے بدن کے تقاضے یکساں ہیں، کوئی صالح ہو یا طالح ہو، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، خوب ہو یا بد ہو، اس دنیا کے اندر جو مادے کے احکام ہیں وہ ان سب کے جسموں کے اوپر جاری رہیں گے۔ اس لیے قبریں بھی ایک جیسی ہیں ان کی، ادھر کی جنت جہنم، ادھر کی روایت قرآن کریم کی آیات کے مطابق باغات کو ادھر دنیا کی جنت کہا گیا ہے، اور جو سخت اور مشقت آور کام ہے اسے دنیا کا جہنم سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ آ جائیں اب اس کے اوپر اور اس پر اختتام کرتے ہیں۔ اس دنیا کے بعد حکماء اسلامی و عرفاء کے مطابق مکان نہیں ہے، جنت اور جہنم مکان اور جگہ نہیں ہے۔ ہم چونکہ بہت زیادہ مانوس ہیں مادے اور مادی احکام سے، اس لیے جب بھی جنت اور جہنم کا ہم تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مادہ۔ نہریں بہہ رہی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اسی طریقے سے نہریں جگہ ہوگی اور ادھر بہہ رہی ہیں۔ کوئی جگہ ہے جو محل ہیں اور قصر و قصور ہیں، یہ ساری کی ساری جگہوں کے اوپر ہے، جگہ نہیں ہے۔ نمبر دو، جتنے بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے اس کی، اچھا پہلے کی میں دلیل دے دوں، آپ جب خواب دیکھتے ہیں یا خیال میں کچھ سوچتے ہیں تو تصویر ہوتی ہے یا نہیں؟ پوری شکل و شمائل کے ساتھ احساسات جذبات کے ہمراہ ہوتا ہے یا نہیں منظر؟ لیکن مادہ ہے ادھر، مادہ نہیں ہے تو جگہ بھی نہیں ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ آپ کے نفس کے اندر ہی سب کچھ برپا ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا دوسرا نقطہ کہ جو جنت اور جہنم ہے اس دنیا کے بعد، وہ انشاء نفس ہے، وہ نفس ہے کہ جو ایجاد کر رہا ہے۔ وہ کس کی ایجاد ہے؟ پس نفس کے پاس جو ہے وہی اسے ایجاد کرے گا۔ یہ ہے جنت و جہنم اعمال۔ اس کے بعد اعمال بد ہیں تو نفس کیا ایجاد کرے گا؟ جہنم۔ اگر اس نفس کے بعد اعمال صالح ہیں تو پھر کیا ایجاد کرے گا؟ جنت۔ نفس نہیں ایجاد، جیسے بھی آپ اپنے ذہن میں تصورات کو ایجاد کرتے ہیں، کون ایجاد کر رہا ہے؟ باہر سے کوئی، یا آپ کا نفس وہ تصویر کشی کر رہا ہے؟ نفس ایجاد کرے گا ساری چیزیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔